کے لیے نا دو باتیں ہمیں پہلے اپنے ذہن میں کلیئر کرنی چاہیے. کیا ہے آج کے زمانے میں ایکسپینشن کس بنیاد پر ہو رہی ہے. دوسری بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ آج کے دور میں آج کے انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ میں بیٹھ کے نا جب ہم ماضی کی بات دیکھتے ہیں تو ہمیں کئی باتیں عجب مان لیتا ہوں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشنز موجود ہے. جب لیگ آف نیشنز بنی 40s کے اندر 45 46 میں پھر یونائٹڈ نیشنز بنی. اچھا اب کہتے ہیں تلوار کے زور پہ پہنچا. تلوار بھائی بات یہ ہے آج تو ہم اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں, ریوالور ہے, نہ میرے پاس کوئی چھری ہے, نہ میرے پاس کوئی خنجر اور نہ میرے پاس کوئی ڈیگر. لیکن اس زمانے میں تو تلوار رکھنا ہر بندے کا ایک شے ہو گیا کہ بھائی تم جاؤ اور جا کے جن مسلمان بھائیوں نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تمہارے مسلمان بھائی بن گئے ان کو ڈیفینڈ. جب دوش دیں گے تب تو آپ ایسے بندوں کو دیں گے نا جو اسٹرانگ ہوں گے اس وقت. یعنی کوئی رومنس کی بات نہیں کرتا, کوئی فارس کی بات نہیں کرتا, بیکاز اسلام از دی ایگزسٹنٹ ریالٹی. تو سب کہتے ہیں اسلام نکلا. بھائی اسلام کا جو ماننے والے لوگ تھے بیڈوئن ٹرائبس, اور وہ کیا حجاز اور نجد سے لوگ نکلتے ہیں اور وہ نکل کے مقابلہ کر رہے ہیں ایک انبلیویبل فورسز کا جنہیں ہم رومنس کہتے ہیں, پرشینس کہتے ہیں. بجائے ان رومنز اور پرشین کا حوالہ دیں کہ دیکھو وہ کتنے اسٹرانگ تھے, ان کو تنگ کر رہے تھے, وہی الزام جو ہے آپ نے مسلمانوں پہ لگا دیا ہے, اسلام پہ لگا دیا ہے. تو سر ایک سوال تھا کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اسلام از دا ریلیجن آف پیس, امن پسند دین ہے اسلام, اور دوسری طرف کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو اسلام پھیلا ہے وہ تلوار کی بنیاد پہ پھیلا ہے. اور ہم یا وہ لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں کہ جو ایکسپینشنز بہت زیادہ ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں کیونکہ جنگوں پہ گئے دوسری ٹیریٹری پہ اٹیک کرنے کے لیے. تو چونکہ وہ وار کی ایک صورت تھی تو اٹیک ہوا تو ایکسپینشنز ہوئی اور اسلام پھیلا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو اسلام پھیلا نا وہ تلوار کی بنیاد پہ پھیلا ہے, ڈائلاگ یا کسی اور طریقے سے نہیں پھیلا. جی ہاشم, بات یہ ہے کہ اس کے لیے نا دو باتیں ہمیں پہلے اپنے ذہن میں کلیئر کرنی چاہیے کہ ایکسپینشن ہوتی کیا ہے, آج کے زمانے میں ایکسپینشن کس بنیاد پر ہو رہی ہے. اور دوسری بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ آج کے دور میں آج کے انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ میں بیٹھ کے نا جب ہم ماضی کی بات دیکھتے ہیں تو ہمیں کئی باتیں عجب معلوم ہوتی ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشنز موجود ہے. جب لیگ آف نیشنز بنی 40s کے اندر 45 46 میں پھر یونائٹڈ نیشنز بنی. یونائٹڈ نیشنز یہ تھی کہ اقوام عالم جو ہیں ان کی جغرافیکل باؤنڈریز کھنچ گئی ہیں, انہوں نے اپنی قومیت اختیار کر لی ہے, بارڈر بن گیا ہے. بارڈر بننے کے بعد ان ملکوں نے یہ طے کیا کہ ہم یونائٹڈ نیشنز جیسا ایک ادارہ بنا لیں. تو اس کی ایک پھر پروگریشن ہوئی, لیگ آف نیشن بنی, پھر یونائٹڈ نیشن بنی, اور پھر تمام قوموں کے جو معاملات تھے وہ ان کے سامنے رکھے گئے. کہیں سیز فائر کروانا ہے تو وہ ان کا کام ہو گیا, کہیں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہو گیا تو اس کو یونائٹڈ نیشن دیکھ رہی ہے. اس طرح کے تمام معاملات جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ادارہ ہے اس نے دیکھنے شروع کر دیے. تو یہ تو بہت لیٹرل ڈیولپمنٹ ہے, بہت لیٹر ان ٹائم ہے. ابھی گزشتہ کچھ آپ یہ کہہ لیں کہ 70-75 سال ہوئے ہیں بس کہ یونائٹڈ نیشنز جیسا ادارہ بنا ہے. اس سے پہلے بنی نوع انسان میں ہیومینٹی نے ایسے نہ کسی ادارے کی بنیاد رکھی تھی, نہ ایسا کوئی ادارہ موجود تھا. بڑی بڑی سلطنتیں ہوتی تھیں. رومنس بہت بڑی سلطنت تھی, فارس کی جو سلطنت ہے وہ بہت بڑی تھی, ایران کی جو تھی. تو ایک کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے, دوسرے کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے. تو یہ ہمیشہ سے سلطنتیں موجود تھیں. چلتے چلتے پھر ایک بیڈوئن ٹرائب جو کہ سعودی عرب کے قریب سے نکلا, اور آج کا جو سعودی عرب ہے حجاز کی زمین سے اٹھا, اور وہ بیڈوئن ٹرائبز جو تھے پھر وہ ملے, اور ان کے پاس اسلامی اکائی آنے کے بعد, یعنی جب وہاں پہ مسلمان بنے اور مسلمان ہوئے اور پھر حج شروع ہوا, عبادات شروع ہوئیں, وہ ایک سینٹرل پلیس بنی, اٹریکشن لوگوں کی ہو گئی. یمن سے, شام سے, ارد گرد کے علاقوں سے لوگوں نے آنا شروع کیا سعودی عربیہ کے علاقوں میں. تو اٹ بیکیم اکنامک ہب, یعنی کہ پیسہ آنا شروع ہو گیا نا اس علاقے میں. نیچرلی جہاں پہ لوگ آئیں گے وہاں ٹریڈ کریں گے, وہاں ٹورزم کریں گے. تو اس ٹریڈ اور ٹورزم کی وجہ سے ایک سینٹرل اٹریکشن بن گئی تمام دنیا کے لیے کہ بھئی سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے. آج کے سعودی عرب میں, یعنی تب تو وہ حجاز تھا, تب تو وہاں پہ وہ نجد کا علاقہ یا حجاز کا علاقہ تھا. تو وہاں پہ جب وہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھی تو لوگوں کی نظریں اس کی طرف آئیں. لوگوں سے مراد یہاں کیا ہے, وہی دو سلطنتیں, یعنی کہ حجاز کے ارد گرد کی دو سلطنتیں, ایک کا نام رومن امپائر اور دوسری جو ایران کی طرف تھی یعنی فارس کی امپائر.
تو فارس اور روم کی جو دونوں سلطنتیں ہیں ان کی پھر نظر ہوئی کہ یہ تو ایک اکنامک ہب بنتا جا رہا ہے, یہاں پہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں, یہ ایک سینٹرل پلیس بن رہا ہے, اس علاقے کے اندر ایک طاقت اور معاشی طاقت بھی اور آہستہ آہستہ پھر ملٹری کی طاقت بھی آبویسلی بڑھتی جا رہی ہے. تو جب وہ نظریں ان کی اس علاقے کی طرف ہوئیں جو پہلے نہیں ہوئی تھیں, وہ ایک ریگزار تھا, وہاں پہ جو بھی چل رہا ہے, جاہلیت کا دور چل رہا ہے یا اسلام کا دور چل رہا ہے, جب تک وہ چیز ابھی بڑی نہیں تھی تب تک یہ نظر بھی اس پہ نہیں تھی. تو نظر کبھی کسی علاقے پہ کیوں پڑتی ہے؟ آج بھی دنیا بھر میں جو جنگیں ہو رہی ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے آئل کا ریسورس, گیس کا ریسورس. تو وہ ریسورس چاہیے. چائنا کی بھی ہر علاقے پہ نظر ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے اگر اپنی انڈسٹریل نیڈ کو فیڈ کرنا ہے تو ہمیں کوئی ریسورس چاہیے. اس کے لیے بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہوتے ہیں, ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس ہوتے ہیں, لیکن کب ہوتے ہیں؟ جب یونائٹڈ نیشنز موجود ہیں. کب ہوتے ہیں؟ جب انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جیسے, ورلڈ بینک جیسے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسے بینکس موجود ہیں. اب آج کے لینس سے جب ہم وہ والا زمانہ دیکھتے ہیں نا, کہتے ہیں دیکھو یار کس طرح کے عجیب لوگ تھے, جس طرف منہ کر لیتے تھے اس طرف چل پڑتے تھے اور جا کے علاقے فتح کرنا شروع کر دیتے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی سمپلیفائڈ سا آرگیومنٹ ہے اور بڑی سمپلسٹر ہے اس کے اندر کہ آپ جلدی سے یہ فیصلہ کر لیں کہ بھئی دیکھو جدھر اکانومی ہوتی تھی لوگ منہ کر لیں. بھئی یہی تو وجہ ہے, وہاں اس وقت رول آف دی گیم ہی یہ تھا کہ جب رومن سلطنت یہ دیکھ رہی تھی, جب فارس کی سلطنت یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ علاقہ جس کے اندر کوئی ریسورس نہیں تھا اب وہ ایک ٹریڈ ہب بن رہا ہے, لوگ اس طرف ٹریول کر رہے ہیں, ٹورزم ہو رہا ہے, ریلیجس ٹورزم ہو رہا ہے, حج ہو رہا ہے, اکنامک ٹائز بڑھ رہے ہیں, علاقے آپس میں ٹائی کر رہے ہیں. ان میں کئی علاقے ایسے تھے جو رومن سلطنت کے انڈر تھے, جیسے یہ جو شام والی سائڈ ہے یہ اس سائڈ پہ اس کا تعلق ایک سلطنت سے تھا, یہ جو عراق والی سائڈ ہے اس کا تعلق دوسری سلطنت سے تھا. تو پھر ان علاقوں سے جب لوگ اپنی سلطنت سے زیادہ اس علاقے سے محبت کریں گے جہاں پہ ان کا ریلیجس سینٹر ہوگا, تو پھر نیچرلی کیا ہوگا, فارس کی اور روم کی جو نظریں تھیں وہ اس علاقے کی طرف لگ گئیں. جب اس علاقے کی طرف وہ نظریں لگیں تو پھر نیچرلی مسلمانوں کے پاس دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا, کیونکہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز نہیں تھی, کہ وہ آئیں اور ہم ان کو اپنے در پہ ویلکم کریں اور رومن سلطنت ہم سے قبضہ کر لیں, فارس کے لوگ آئیں اور وہ ہم پہ قبضہ کر لیں. اور دوسرا راستہ بڑا مشکل تھا, وہ یہ تھا کہ یہ لوگ اٹھیں اور اٹھ کے ان کے بارڈرز کے قریب جائیں اور ان سے مقابلہ کریں تاکہ ان کو وہیں پہ روکا جائے, کہیں یہ اس طرف نہ آ جائیں. اچھا اب کہتے ہیں تلوار کے زور پہ پہنچا. تلوار بھائی بات یہ ہے آج تو ہم اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں رکھتے, نہ میرے پاس کوئی ریوالور ہے, نہ میرے پاس کوئی چھری ہے, نہ میرے پاس کوئی خنجر اور نہ میرے پاس کوئی ڈیگر. لیکن اس زمانے میں تو تلوار رکھنا ہر بندے کا ایک شیوا تھا, یعنی کہ اٹ از ویری نیچرل دیٹ یو شوڈ ہیو اے سورڈ ود یو if you want to defend yourself against any animal or against a human who is fanatically extremist, یا جو آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے. تو نیچرلی جب تلوار پاس تھی تو تلوار ہی چلنی تھی. تو دو راستے تھے اکنامک ہب بننے کے بعد, کہ یا تو فارس والے لوگ آ کے حملہ کر کے قبضہ کر لیں یا رومن کے قبضہ کر لیں. تو جو رومن کے علاقے جیسے شام کا علاقہ تھا وہاں جو اسلام پھیل گیا ہوا تھا, ان لوگوں کو ڈیفینس چاہیے تھا, ان لوگوں کو کسی طرح کا کوئی چاہیے تھا کہ ہمیں ڈیفینڈ کریں لوگ. عراق کا علاقہ ہے تو وہاں پہ اگر مسلمان ہو گئے اور وہ ہیں کسی اور سلطنت کے تو ان کو بھی ڈیفینس چاہیے تھا, کیونکہ ان کو لوگ تنگ کرتے تھے کہ بھائی تم اپنا ریلیجن چھوڑو, یہ کس ریلیجن میں آ گئے ہو. تو نیچرلی ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پھر سعودی عرب, یعنی جس کو آج کا سعودی عرب تب کا حجاز جو تھا, وہاں سے لوگوں کو پھر تیار کیا گیا کہ بھائی تم جاؤ اور جا کے جن مسلمان بھائیوں نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, تمہارے مسلمان بھائی بن گئے, ان کو ڈیفینڈ کرو. آج بھی جو سیم قومیت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتی ہے. تو وہ جو ڈیفینڈ ہے کرنا, اس کی وجہ سے پھر یہ ضرورت پیدا ہوئی کہ ان علاقوں میں ان کو ڈیفینڈ کیا جائے. تلوار پاس تھی, جب تلوار چلی تو ادھر سے بھی تلوار چلی, تب تلوار سے ہی مقابلہ ہوتا تھا. تو تلوار سے کہنا کہ تلوار سے پھیلا ہے, یہ بات بہت سمپلیفائڈ آرگیومنٹ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آج کے زمانے میں بیٹھ کے یونائٹڈ نیشنز اور نیشنز کے آپس کے پیس ٹریٹیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے لینس سے جب وہ زمانہ دیکھتے ہیں تو ہمیں عجب معلوم ہوتا ہے, جبکہ اس زمانے میں رول آف دی گیم یہی تھا کہ الیگزینڈر چلے گا گریس سے اور ہوتا ہوا ایشیا تک آ جائے گا. اس وقت زمانہ یہی تھا کہ روم کی سلطنت چاہے وہ اٹلی والی سائڈ سے ہو لیکن وہ قبضہ کرے گی سیریا کے اوپر, چاہے فارس ایران والی سائڈ پہ ہو لیکن وہ عراق کے علاقوں کو قبضہ کرے گی. تو جو چیز وہ کر رہے تھے جب مسلمانوں نے کیا تو لوگوں نے کہا آپ نے کیوں کیا, آپ تو پیس کی بات کرتے ہیں, پیس کو مینٹین کرنے کے لیے ہی کیا, ورنہ جو شام کے مسلمان تھے ان کو پھر پیس کیسے انشور کیا جائے, جو عراق کے لوگ ہیں جو فارس کے تحت ہیں ان کو پھر پیس کیسے انشور کیا جائے. اور بڑی سلطنت اگر ان کے علاقوں میں گھس آتی تو وہ ان علاقوں کا بھی آج وہ رومن کا پارٹ ہوتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں جی رومن کا پارٹ بن گئے کیونکہ یہ لوگ کمزور تھے.
پھر آپ نے مسلمانوں کے بارے میں کہنا تھا یہ ویک تھے اس لیے ان پہ قبضہ ہو گیا. اگر وہ اسٹرانگ ہو کے انہوں نے مقابلہ کر کے وہ علاقے فتح کر لیے تو کہتے ہیں انہوں نے تلوار چلا دی ہے. تو یہ دوگلی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. جو بھی اس طرح کا سوال اٹھاتے ہیں پہلے اس سیٹنگز کو، اس سیاق کو، اس سباق کو سمجھنا چاہیے، اس علاقے کو سمجھنا چاہیے، اس کی پالیٹکس کو سمجھنا چاہیے، مسلمانوں کے حالات کو سمجھنا چاہیے، اسلام کیسے پھیلا، کیسے اکنامک وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوئی، اس پہ کیا نظر تھی لوگوں کی، اور اس کو ڈیفنس دینے کے لیے اپنے لوگوں کو جو ان سلطنتوں کے اندر مختلف علاقوں میں رہتے تھے انہوں نے اس بات کو کیسے آگے بڑھایا. اور سورڈ واز دی پارٹ اینڈ پارسل. آپ کے پاس اگر سورڈ تو ہوگی کیونکہ آپ نے رات کے سفر کرنے ہیں، دن کے سفر کرنے ہیں، جنگ لڑنی ہے، کسی کا مقابلہ کرنا ہے، تو سورڈ ہوتی تھی، تو تلوار تھی تو تلوار ہی چلی. وہ رومن والی سائڈ سے بھی چل رہی تھی، ادھر سے بھی چل رہی تھی. تو اس لیے یہ بہت سمپلیفائڈ بات ہے، بہت سمپلسٹڈ آرگیومنٹ ہے کہ جی اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلتا ہے. یہ سیاق ہے، یہ سباق ہے، یہ کانٹیکسٹ ہے. اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہمیں بہت ساری باتیں جو ہیں اس کی وضاحت خود ہی ملنا شروع ہو جائے گی. یہ لوگوں کی ہپوکریسی نہ ہوئی کہ یونائٹڈ نیشن بنا 1945 میں، اس کے بعد، اس کے بننے کے بعد رشیا افغانستان وار ہوتی ہے 1979 میں شروع ہوتی ہے. اس کے بعد 2001 میں امریکہ افغانستان پہ اٹیک شروع کر دیتا ہے ریسورسز کے پیچھے جس بھی وجہ سے، لیکن وار تو شروع ہو گئی. اس کے بعد رشیا یوکرین کی وار ہے، امریکہ اور جو مڈل ایسٹ کنٹریز پہ اٹیک کرواتا ہے وہ وار ہے. پھر پیلسٹائن اور اسرائیل والا ایک کانفلکٹ چل رہا ہے. تو سر یہ چیزیں تو پھر بھی یونائٹڈ نیشنز بننے کے بعد ہو رہی ہیں، جب ان کے اوپر سینکشنز لگتی ہیں پھر بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا. لوگوں کی ہپوکریسی ہے، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. لیکن اس دور میں جب رول آف دا گیم یہی تھا کہ یا مر جاؤ یا مار دو، یا اور جو وار باؤنڈری تھی وہ اکانومی. تب کی بات آج کے دور میں رہتے ہوئے جب اتنی زیادہ چیزیں آ چکی ہیں، یونائٹڈ نیشن آ چکا ہے، سیکورٹی کاؤنسل ہے، وہ آ چکی ہیں، کہ ہونے کے باوجود یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا. لیکن جب کچھ بھی نہیں تھا اور اکانومی ساری وار باؤنڈری کے اوپر تھی کہ یا اٹیک ہو جائے گا یا ہم اٹیک کر لیں، دونوں میں سے ایک چیز ہے سروائیول آف دا فٹسٹ چل رہا تھا، اس چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ تو سر بھی ہپوکریسی ہوئی نا. جی ہاشم، آپ نے بالکل یو ہیو ٹچ دی کارڈ. اسی کی بات ہم کر رہے تھے کہ یہ آج کے لینس سے اگر ہم ماضی کو دیکھتے ہیں نا تو ایسا ہی ہوتا ہے. مر جاؤ یا مار دو کی بھی بات میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کون وہ ہیں جو اپنے ڈیفینس کے لیے نکلے. مسلمان رومن سلطنت اور فارس کی سلطنت ہونے کے زمانے میں ویکر سائڈ پہ تھے. یعنی آپ جب دوش دیں گے تب تو آپ ایسے بندوں کو دیں گے نا جو اسٹرانگ ہوں گے اس وقت. یعنی کوئی رومنس کی بات نہیں کرتا، کوئی فارس کی بات نہیں کرتا، بیکاز اسلام از دی ایگزسٹنٹ ریالٹی. تو سب کہتے ہیں اسلام نکلا. بھئی اسلام کا جو ماننے والے لوگ تھے بیڈوئن ٹرائبس، اور وہ کیا حجاز اور نجد سے لوگ نکلتے ہیں اور وہ نکل کے مقابلہ کر رہے ہیں ایک انبلیویبل فورسز کا جنہیں ہم رومنز کہتے ہیں، پرشینز کہتے ہیں. بجائے ان رومنز اور پرشین کا حوالہ دیں کہ دیکھو وہ کتنے اسٹرانگ تھے، ان کو تنگ کر رہے تھے، وہی الزام جو ہے آپ نے مسلمانوں پہ لگا دیا ہے، اسلام پہ لگا دیا ہے. تو اصل میں ہپوکریسی یہ ہے. گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنا انسان کا ایک کام ہے، یہ کھیلتا رہتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ ویک پہ تو الزام لگتا ہی نہیں ہے. الزام تو ہمیشہ ایٹراسٹی کرنے والے پہ لگتا ہے، الزام تو ہمیشہ متشدد پہ لگتا ہے، الزام تو ہمیشہ بڑی فورس پہ لگتا ہے، الزام تو ہمیشہ تھریٹ دینے والے پہ لگتا ہے جس کی تھریٹ ہوتی ہے. مسلمان تو اس وقت تھریٹ فیل کر رہے تھے، اور اس کے باوجود آج مسلمانوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے، اور اسپیشلی جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا لوگ، یہ بھی سارے اس طرح کے نہیں ہوتے جو اس طرح کے سوال اٹھائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اینٹی تھیسٹ ہوتے ہیں. ہمیں اس کا بھی فرق کرنا چاہیے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین پیپل ہو آر اڈاپٹنگ ایتھیسزم اور پیپل ہو آر ایکچولی اینٹی تھیزم. اینٹی تھیزم وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایکچولی ذہنی طور پہ مذہب کے خلاف ہوتے ہیں. رچرڈ ڈاکن از ون آف دیم. یہ ایتھیسٹ نہیں ہے صرف رچرڈ ڈاکن صاحب جو ہیں، یہ اینٹی تھیسٹ ہیں. حارث سلطان از ون آف دیم، غالب کمال از ون آف دیم. یہ وہ لوگ ہیں جو ایتھیسٹ نہیں ہیں، یہ کچھ لرن نہیں کرنا چاہتے، ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. یہ صرف ایتھیسٹ نہیں ہیں، یہ اینٹی تھیسٹ لوگ ہیں. اس طرح کے لوگ یہ بہت بات اٹھاتے ہیں. اور پھر ویسٹ میں بھی جو اس طرح کے لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں جو اینٹی تھیسٹ ہوتے ہیں، وہ صرف مذہب کو دوش دینے کے لیے یہ کہتے ہیں بھائی رومنس کو بھی دو، پرشینس کو بھی دو. تو اگر آپ رومنس کو دیکھے کہیں گے وہ کرسچنس تھے یا ان میں کچھ لوگ کرسچنس تھے، اس وجہ سے بعد میں کرسچینٹی کے ساتھ ایسے ہو، تو آپ اگر ان کو دوش نہیں دیں گے یا کہ ان کو دوش دیں گے رومنس کو اور پرشین کو نہیں دیں گے، تو پرشین تو اس طرح سے مذہب نہیں تھا نا، ابراہیمک ریلیجن تو نہیں تھا، وہ لوگ بھی یہی کر رہے تھے. تو مسلمان ور آن دی ویکر سائڈ. آپ ویکر سائڈ کو کیسے الزام دے سکتے ہیں کہ انہوں نے تلوار سے پھیلایا؟
بھئی ساری فورس رومنس کے پاس ہے, ساری پرشینس کے پاس ہے, یہ بیچ میں ویک ہیں, یہ اپنا ڈیفنس دینے کے لیے, یا وہ لوگ جو اسلام کے فولڈ میں آ گئے ہیں ان کو ڈیفنس شیلڈ پرووائڈ کرنے کے لیے اگر تلوار لے کے وہاں تک جا رہے ہیں, تو آپ نے کہہ دیا آپ نے تلوار سے پھیلایا. جغرافیکلی تو تلوار سے ضرور پھیلا ہے, لیکن پھیلا کن کے مقابلے میں ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا ہم نے. رومنس کے مقابلے میں, رومنس کا جو مقابلہ کریں بجائے اس کے کہ آپ ان کو بہادر کہیں, آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں, کوورڈ کا لیبل لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, کوورڈس دکھانے کی کوشش کریں گے. اور اس وقت بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یونائٹڈ نیشنز تو نہیں تھی, اور یونائٹڈ نیشنز کے آنے کے بعد پھر انسان کا طرز عمل کیا ہے, انسان کا طرز عمل وہی ہے. ہٹلر جو ہے اس کے ریلیجن کا ہمیں نہیں پتہ, وہ ریلیجن کا بھی مختلف طرح کے اس کی ٹیسٹ تھے, کبھی کوئی تھا کبھی کوئی, اور اس میں کچھ مطلب ہندو ڈائٹیز کے ساتھ بھی اس کا کچھ تعلق کبھی کبھی بتایا جاتا ہے, آئی ڈونٹ نو, کبھی کچھ اور کبھی کچھ. تو وہ بھی آپ دیکھیں اس کا کتنا ایک عجیب سا ایکسپینشنسٹ مائنڈ سیٹ تھا. پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر جب یونائٹڈ نیشنز بن جاتی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, تو اس کے بعد کون سی وار رک گئی ہے. 1958 میں ویتنام کی وار امریکہ کی طرف سے ہوتی ہے, 1979 میں رشیا آ جاتا ہے افغانستان میں, آپ نے ٹھیک کہا. اور جو آپ نے ریفرنسز باقی بھی دیے کہ اگر آپ دیکھیں 2001 میں جو ہے وہ افغانستان کے اوپر وار ہو جاتی ہے, پھر 2004 میں عراق پر ہو جاتی ہے, اور پھر وار از ناٹ اسٹاپنگ اینی ویئر, یونائٹڈ نیشن از دیئر, ابھی غزہ کے اوپر وار ہو رہی ہے. تو ایک عجب سا معاملہ ہے, اور یونائٹڈ نیشنز ہیز فیلڈ ان دیٹ. اب اس کی کیا وجہ ہے, یہاں تو آپ نہیں کبھی بھی کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے انہی ملکوں کا رہائشی کہ دیکھو امریکہ کیا کر رہا ہے. اور اگر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں, ایک آخری بات اس پہ سن لیجئے, کہ یہ بہت پہلے بھی جب امریکہ کی انڈیپینڈنس کی وار چل رہی تھی, تو اس میں یہ جو علاقے ہیں نا, آج کا ٹیکسس جو ہے, یا آج کا یہ جو آپ کا ہے کیلیفورنیا کی جو اسٹیٹ میں علاقے ہیں, لاس ویگس ہے, سین فرانسسکو ہے, ٹریڈیشنلی دیز ور ناٹ پارٹ آف دی یو ایس, یہ تو میکسیکو کا علاقہ تھا. تو میکسیکو کا علاقہ جو ہے لے لیا گیا ہے, بجائے آج آپ یو ایس کو یہ کوئی بتائے کہ بھئی آپ نے یہ علاقہ کیوں لیا ہے. وہاں پہ یہ بات ٹھیک ہے, لیکن جب یہ بات اسلام کے بارے میں ہوگی تو یہ بات غلط ہے. وہاں پہ اگر بندوق سے پھیلا ہے, توپ سے پھیلا ہے, گولے سے پھیلا ہے, میزائل سے پھیلا ہے, یا ٹینک سے پھیلا ہے, ان کو کبھی تانا نہیں دیا جا رہا گا. لیکن وہ ایک بیچارے وہ جو بیڈوئن ٹرائبز نکلے وہاں سے, اور انہوں نے اپنے ڈیفنس شیلڈ دیتے لیتے ایکسپینشن کر لی, ان کو فوراً تانا دے دیا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے ایک بائس نظر آتا ہے, اور بائسنس جو ہے یہ کوئی صحت مندانہ رویہ نہیں ہوتا, اور بائسنس جو ہے اس کو ہم کبھی بھی انڈورس نہیں کر سکتے. تو دیر از اے کلیئر بائس وچ از دیئر, کہ ویسٹرن سائڈ سے اگر یہ بات اٹھتی ہے تو پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے, بات کو دیکھیے, سمجھیے, پرکھیے, اور اس کے بعد کسی طرح کا کوئی جو آبجیکشن ہے وہ کیجیے, اور اس سیٹنگز کو بھی سمجھیے. آج کا لینز اور آج کی اینک لگا کے وہ حالات جو ہیں ان کو اتنا سمپلسٹر وے میں آپ نہ اس پر فیصلہ دیں. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں اگر صومالیہ کسی سپر پاور پہ اٹیک کرتا ہے اینڈ دے ون دا وار, اٹیک کرتا ہے فار دیئر رائٹس, اگر وہ فار دیئر رائٹس کرتا ہے, ٹھیک ہے, اٹیک کرتا ہے فار دیئر رائٹس اینڈ دے ون دا وار, تو ان کو ہم شیم نہیں دلوائیں گے, یا ان کی جو سیلف اسٹیم ہے اسے لو نہیں کروائیں گے, بلکہ انہیں کہیں گے یار کیا لوگ ہیں, مطلب سپر پاور کو آج کے دور میں سپر پاور کو ہرا دیا. اور وہی کام جو اس دور میں چھوٹے سے عرب ممالک نے, جن کے پاس ریسورسز بھی نہیں تھے, وہ جا کے بیزنٹائن یا پرشیا پہ اٹیک کیا اور جیت گئے, ان کو شیم دلوائی جاتی ہے. اور جن پہ جو ہارے ان کو کہا جاتا ہے یار ان پہ اٹیک کیا اس لیے ان کی ٹیریٹری لے لی, ان کا تو کام ہی یہ تھا کہ باؤنڈری لوٹنا. ان کو کریڈٹ دینے کے بجائے کہ بدو تھے, تلواریں بھی نہیں پوری, گھوڑے بھی نہیں پورے, اور جا کے 2 سپر پاورز کو ہرا دیا ہے, ان کو کریڈٹ دیتے کہ یار واہ کیا کام کیا ہے. اور اس پہ کریڈٹ دینا چاہیے تھا انہیں, لیکن نہیں دیا, اور بلکہ ان پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں. ہاشم یہی نقطہ تھا جس پہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ کرٹیسزم آپ تب کرتے ہیں جب کوئی اسٹرانگ آدمی جو نا ویک کا حق کھاتا ہے, ایگریسر ایگریوڈ پہ چڑھ دوڑے. جہاں ایگریوڈ جو ہے وہ اپنی ڈیفینس شیلڈ لینے کے لیے ایگریسر کا مقابلہ کرتے ہوئے ٹیریٹری ون کر رہا ہے, ویسے اس کو پوائنٹ آف شیم کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل.